اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب الحجر او الحجر دونوں ہی درست ہے۔ واسبابہ ستۃ بحسب ما جرت العادۃ علیہ۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ کتاب الحجر یا حجر کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور حجر یا حجر کا مطلب ہوتا ہے منع، ہاں منع۔ حجر بمانے منع۔ کہا گیا فلان محجور بمانے یعنی فلان محجور یعنی ممنوع فی تصرفہ، یعنی کہا گیا کہ فلاں شخص جو ہے کیا ہے وہ اپنے مال میں تصرف کرنے سے محجور ہے، یعنی ممنوع ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تو آج جو ہے وہ اسی حوالے سے گفتگو، اور اس کی بہت ساری باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، چونکہ کتاب الدین میں ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ مفلس کے محجور ہونے کی باتوں کو جو ہے وہ پڑھا ہے۔ تو آج اچھے بہت لطیف کتاب ہے یہ، مطلب آپ کو مزہ آئے گا اس کو پڑھنے میں، اچھا لگے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ اس میں حل ہوگا کہ جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں یعنی رشد ہونا شرط ہے، فلاں کا رشید ہونا شرط ہے، صفی نہیں ہونا چاہیے۔ صفی کسے کہتے ہیں، رشید کسے کہتے ہیں، اس کی بہت تفصیلی گفتگو اس کتاب میں انہوں نے کی ہے۔ مختصر کتاب ہے یہ، مگر یہ کہ بہت لطیف ہے۔ تو آج یہ بتانے لگے کہ واسبابہ ستۃ، کہ اسباب حجر، یعنی اگر کسی کو محجور کیا جاتا ہے شارع کی طرف سے، اچھا عفواً اس طریقے سے ابتدا کرتے ہیں۔ حجر لغت میں اس کا کیا معنی ہے؟ بمعنی منع، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور اگر اصطلاح فقہ میں دیکھا جائے تو اصطلاح فقہ میں یہ شارع مقدس کی طرف سے کسی کے حوالے سے اس کے مال میں تصرف کرنے سے منع، روک کہا جانا، منع کہا جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ تصرف دیکھیے گا، اب یہ تصرف سے منع کرنا یہ شامل ہے چاہے وہ اپنے مال کے بعض حصوں میں تصرف نہ کرے یا کل اموال میں تصرف نہ کرے، سب کو شامل ہے۔ چنانچہ اسباب حجر کو بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے 6 اسباب ہیں، کہ 6 وجہوں سے انسان اپنے مال میں تصرف کرنے سے ممنوع ہو جاتا ہے، کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، جن میں سے 5 وجہ تو ایسی ہیں کہ جس میں کل اموال میں تصرف سے منع، کل اموال میں تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک اگر وہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر وہ 100 روپے بھی خرچ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا شارع کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سبب ایسا ہے جو آخر میں سب سے ذکر کریں گے کہ اگر کوئی شخص مرض موت میں مبتلا ہے، یعنی ایسا مرض کہ سمجھ لیجیے ڈاکٹر نے جواب دے رکھا ہے کہ بس جب تک جی رہا ہے نا، مطلب حالت احتضار میں ہے اور بہت بڑی بیماری ہے، وہ نہیں جی سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں تصرف سے منع تو ہے مگر کل اموال میں نہیں ہے، ثلث اموال میں ہے، بات واضح ہے؟ ہاں، یعنی اگر وہ کسی کو پورا مال اپنا دے بھی رہا ہے تو وہ پورے مال میں اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی بلکہ ثلث اموال میں۔ تو یہ آپ نے اکثر سنا رکھا ہو یقیناً۔ تو یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آج ذکر کرنے لگے کیا کہ اسباب حجر کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے ذکر کر دیا کہ ان میں سے بعض، یعنی وہی کہ اگر کوئی شخص مرض موت میں مبتلا ہے تو، اور اس کے علاوہ گنتے رہیے، آپ سمجھتے رہیے۔ سب سے پہلے صغر بھی جو کیا ہے، یعنی بالغ نہ ہونا، ٹھیک ہے، کم سنی، عدم بلوغ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر کوئی بچہ ہے تو شارع کی طرف سے ممنوع ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر مثال طور پر اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا، وہ پراپرٹی کا مالک ہے تو اس کی کوئی ولایت میں تصرف کرے گا، وہ تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ نہ وہ بیع و فروخت کر سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے جنون، اگر کوئی چاہے وہ بالغی کیوں نہ ہو، 40 سال کا ہو، لیکن اگر وہ جنون کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا جنون چاہے وہ یعنی ہمیشگی والا جنون ہو یا پھر جنون ادواری، اگر جنون ادواری ہے تو جب وہ حالت جنون میں ہے تو تصرف نہیں کرے گا، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے ورق، اگر کوئی جو ہے وہ کیا ہے، ہاں غلام ہے، تو غلام کا مال چونکہ وہ اس کا خود کا مال نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے آقا کا مال ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ تیسری بات۔ چوتھی چیز والفلس، ٹھیک ہے، اگر کوئی مفلس ہے، ٹھیک ہے، مفلس کیا یعنی جس کا دیوالیہ نکل چکا ہو، ہے نا، جو بہت زیادہ جو ہے کیا قرض میں ڈوبا ہوا ہو، اور ایسے شخص کے اوپر جو کیا ہے شارع کی طرف سے ممنوعیت آ جاتی ہے کہ تم ہمارے پاس اب جو کچھ بچا ہوا ہے اس میں تم تصرف نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز والصفا، اس طریقے سے ہاں اگر کوئی صفی ہے، یعنی کیا مطلب عدم رشد، رشید نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کیا ہے اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور صفی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے بتا رہے ہیں کہ صفی وہ ہے کہ جو اپنے مال کو
صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر سکتا. یہاں یہ بلکہ اور جی مجنون صفی میں فرق کیا ہے؟ جی ابھی بتا رہے ہیں. مجنون تو وہ ہے کہ مثلا وہ اصلاً کر ہی نہیں سکتا. نہیں وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ سے موبائل بھی لے گا تو بدلے میں ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ اس کو موبائل بھی لیجیے تو بدلے میں آپ الفین بھی دے دیں تو وہ لے کے رکھ لے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو جانتا ہی نہیں ہے پیسہ ہے کاغذ ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جو صفی ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں, سنیے گا یہ عبارت یاد رکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. صفی کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھی اصطلاح انہوں نے نبی نے بیان کی. صفی وہ ہوتا ہے کہ جو سنیے گا جو عادتاً عام طور سے ٹھیک ہے کوئی معاملہ کرے تو عادتاً وہ کیا ہے گھاٹے میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ معاملہ کرتا ہے تجربہ نہیں ہوتا ہے. ہاں مطلب ہاں یعنی ان کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ مطلب یعنی کوئی چیز خرید, جیسے یہ موبائل ہے مطلب ان شاء اللہ یہ موبائل زیادہ سے زیادہ مثال طور پر 4.5 لاکھ کا ہے. اب اس کو جایا وہ 1 ملین میں لے کے چلا ہے, اور یہ چیز ایک بار میں نہیں ہے, ایک بار اس سے نہیں ہو رہا, ہمیشہ ہاں بار بار ایسے ہی ہو رہا ہے. متواضع ان شاء اللہ. تو اس کو کہتے ہیں یہ صفی ہے, وہ اپنے معاملے پہ جو کیا ہے تسلط نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. اچھا والمرض, مرض وہی مرض موت یہاں پہ مراد ہے کہ ایسا شخص کہ جس کی موت جو مرض موت میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. بس فرق یہ ہے کہ بقیہ جو ابھی 5 ہم نے گنوائے وہ کلے اموال میں تصرف نہیں کر سکتے, اور جو مرض موت میں مبتلا ہے وہ ثلث مال میں تصرف کر سکتا ہے. اگر کرے بھی اپنا تمام مال کسی کو بخش بھی دے رہا ہے تو وہ صرف ثلث میں ہی نافذ ہوگا. متواضع ان شاء اللہ. تو یہ 6 باتیں ہیں. اب ایک بات یاد رکھیے, یہ 6 چیزیں مصنف نے ذکر کی, اور کیا کہا وہ اسباب ہو ستتن, اور یہ کہا کہ یہ اسباب حجر جو ہے وہ 6 ہیں, اور یہ گنوا دیا. اب یہ بات میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دی, اگر عبارت کے اعتبار سے دیکھیے گا تو یہ بعد میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن سمجھانے کے لیے پہلے ذکر کر دی. شارح کیا کہنے ہیں؟ شارح کہہ رہے کہ نہیں, یہ اسباب جو آپ نے 6 میں منحصر کیے یہ 6 نہیں ہیں, بلکہ یہ اسباب 6 سے زیادہ ہیں. چنانچہ شارح نے 5 اور گنوائے, ٹھیک ہے, کہ 5 اور ہیں, سمجھ رہے ہیں, کہ جس سے انسان کبھی کبھی محجور ہو جاتا ہے. اور وہ 5 کیا ہے؟ مثال طور پر ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے کیا, جیسے مثال طور پر رہن کے حوالے سے اگر کوئی شخص اپنے مال کو کسی کے پاس گروی رکھ دیتا ہے, رہن رکھ دیتا ہے, تو ہم نے کیا پڑھا ہے, وہ تصرف کر سکتا ہے اس میں؟ نہیں کر سکتا. تو وہ بھی ممنوع من تصرف ہے شارح کی طرف سے, ہے نہیں. اچھا اس طریقے سے سنیے گا, اس طریقے سے سنیے گا, اس طریقے سے مشتری کون؟ خریدار ہاں, خریدار جب تک اس نے مبی کا یعنی جس سامان کو وہ خرید رہا ہے جب تک اس نے اس کے پیسے نہیں ادا کیے ہیں وہ مبی میں تصرف نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ یہ دے دیا جاتا ہے, ورنہ بائے کو یہ حق حاصل ہے, بائے کو کہ یہ حق حاصل ہے کہ جب تک ایک ہاتھ سے وہ سمن نہ لے لے وہ مبی کو حوالے آ کے نہ کرے. شارح نے اس کی اجازت دے رکھی ہے, بس ان شاء اللہ. تو جب تک مشتری نے اس چیز کی قیمت نہیں دی اس وقت تک وہ مبی میں تصرف نہیں کر سکتا. 2 مورد ہوا شارح نے گنوایا. اب سنیے تیسرا مورد اسی کے برعکس, اس طریقے سے بائے کو حق حاصل ہے, مشتری کو حق حاصل نہیں, بائے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بائے کو منع کیا جائے گا. یعنی شارح نے بائے کو منع کر رکھا ہے کہ جب تک وہ مبی مشتری کے حوالے نہ کر دے اس وقت تک وہ ثمن میں تصرف نہیں کر سکتا. پہلے والے کے برعکس ہو گیا, ٹھیک ہے. یعنی مسئلہ کیا ہے, اگر آپ ہم سے موبائل لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کے جو 5 لاکھ آپ ہمیں دیں گے, ہم اس 5 لاکھ میں ابھی موبائل ہم نے آپ کے حوالے نہیں کیا, اور اس 5 لاکھ کو ہم نے کیا کیا, اس سے کچھ کہیں کرسی خرید لی, کوئی بیگ خرید, کوئی لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں, تو یہ نہیں کر سکتے. بتا دیں انشاءاللہ. تو جس طریقے سے مشتری کو منع کیا گیا ہے کہ جب تک تم سمن نہ دے دو اس وقت تم ابھی میں تصرف نہیں کر سکتے, تو اس طریقے سے بائے کو منع کیا گیا ہے کہ جب تک تم ابھی مشتری کے حوالے نہ کر دو اس وقت تک تم سمن میں تصرف نہیں کر سکتے. کتنا مورد ہوا؟ ٹھیک ہے, وہ 6 اور 3 9, تو شارح 5 گنوائیں گے. تو یہ اس طریقے سنیے گا, اس طریقے سے اگر عبد مکاتب ہے, عبد مکاتب, اور آپ پر واضح ہو کہ مکاتب کیا ہے, مکاتب کبھی مطلق ہوتا ہے, مکاتب کبھی مشروط ہوتا ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں. مکاتب مشروط کسے کہتے ہیں؟ شرط لگا دی جاتی ہے. کیا چیز کی شرط؟ مکاتب مشروط اسے کہتے ہیں کہ جس میں یہ شرط لگائی گئی ہو کہ جب تک آپ نہیں آئے ہوں گے, ہو سکتا ہے. مکاتب مشروط اسے کہتے ہیں کہ جب تک تم اپنی قیمت کے ہے نا پائی نہ چکا دو اس وقت تک تم آزاد نہیں ہو.
اگر 1 ملین کا مطلب وہ ہے غلام، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ پورا 1 ملین واپس نہ دے اپنے مالک کو، اس وقت وہ آزاد نہیں ہوتا. اور مکاتب مطلق کسے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ دیتا جاتا ہے پرسنٹیج سے آزاد ہوتا جائے گا. 5 لاکھ دے دیا تو اب وہ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ مولا کے لیے کام کرے گا، 12 گھنٹے میں آزاد ہے مثلا. بتا دیں تو یہ مکاتب مطلق. تو کہہ رہے ہیں کہ جو عبد مکاتب ہے، ٹھیک ہے، مکاتب جس نے اپنے مولا سے مکاتبہ کر رکھا ہے کہ میں آزاد ہوں گا، میں آپ کو اپنی قیمت ادا کروں گا اور آزاد ہوں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پیسے میں کہ جو کما رہا ہے اور اس کو مولا کو دے گا، سوائے اس کے یعنی وہ پیسہ جو اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اس پیسے میں بس اتنا ہی تصرف کر سکتا ہے کہ جتنے سے اپنے مولا کو اپنے آزاد ہونے کی قیمت ادا کر سکتا ہو یا اپنے پہننے اوڑھنے کا خرچ کر سکتا ہو. اس کے علاوہ جا کے موبائل خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں مثلا کافی شاپ میں جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ تصرف نہیں کر سکتا. آواز ہے انشاءاللہ. یہ کتنا 5 مورد، 5 یا 4 ہو گیا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں وعلی المرتد. ہاں، اس طریقے سے مرتد بھی جو ہوتا ہے وہ ممنوع من تصرف ہوتا ہے. کون مرتد؟ کہہ رہے ہیں مرتد ملی، فطری نہیں. اب یہاں پھر آپ سے ہم سوال کریں گے کہ مرتد ملی کسے کہتے ہیں اور فطری کسے کہتے ہیں. یہ سب باتیں جو ہے کہ آپ نے یاد رکھیے ذہن میں، سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، سامنے والا آپ کو امتحان لینا چاہ رہا ہے تو بس یہ بسیط سا کہ مطلب آپ کتنی آپ کی آگاہی ہے، بس یہ پوچھ لیں آپ سے مرتد ملی کسے کہتے ہیں، فطری کسے کہتے ہیں. اور اس میں پورا مطلب مسئلہ متوقف ہوتا ہے. تو کسے کہتے ہیں مرتد ملی اور فطری؟ جو فطری اس کو کہتے ہیں جو مسلمان رہا کافر ہو جائے پھر مسلمان. تو ایسے تو ملی بھی رہے، مسلمان تھا کافر ہو گیا پھر مسلم ملک میں رہتا نہیں. تو کافر ہے. مرتد ملی فطری کسے کہتے ہیں؟ وہی جو مسلمان ملک میں کافر ہے. نہیں. یاد رکھیے، ہم نے کہا تھا کہ ہمیشہ اصطلاح کو خود اس کے نام سے سمجھیے. فطری جب ہم نے کہا کہ مرتد جو کیا ہے، مرتد فطری، تو فطری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فطری گویا کہ اس کی پیدائش فطرت میں ہوئی ہے. اور فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے. فطرت کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا بندہ ہے. بات واضح ان شاء اللہ. اسے کہا جاتا ہے کل مولود یولد علی فطرہ، یعنی فطرت الاسلام نہیں، ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. نہیں لا سکتے نا، نہیں ہے، آپ ڈھونڈیے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کی تشریح توضیح آپ تفصیل اسلام سے کیجئے، صحیح ہے. اس لیے پروردگار نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو بات واضح انشاءاللہ. تو سنیے گا، یہ مرتد فطری کسے کہتے ہیں؟ مرتد فطری اس مرتد کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو پیدا ہوا ہے تو مسلمان تھا. اب کیسے مسلمان؟ تو پیدا ہوا جو بچے پہ آپ کیا حکم لگائیں گے مسلمان ہے کافر ہے؟ کہا نہیں، پیدا ہوا تو اس کے دونوں ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک جو کیا ہے مسلمان ہے، تو وہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ بھی فطرت پہ پیدا ہوا ہے، وہی مسلمان پیدا ہوا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. پھر بعد میں وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کا حکم جو کیا ہے، جیسے وسیم رضوی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اس کا حکم جو ہے ہاں قتل کر دینا ہے. اس کی توبہ بھی جو قبول نہیں ہوتی ہے. اور ایک مرتد جو ہے مرتد ملی ہوتا ہے. ملی کی ملت کو کہتے ہیں. تو ملت، کافر ہونا ایک ملت ہے، مسلمان ہونا ایک ملت ہے. تو مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا ہی کافر ہوا، اس کے ماں باپ کافر، اجداد کافر، سب کو کافر. پھر اس نے کیا کیا؟ مطلب تحقیق کیا، مسلمان ہو گیا، پھر بعد میں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں مرتد ہاں ملی کہتے ہیں. بات واضح انشاءاللہ. اب سنیے گا، کافر ذمہ بھی تو ہوتا ہے. کافر ذمہ جو کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے. کافر ذمہ میں اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ تو کافر ہے. مگر کیا ہے؟ وہ ذمہ اس لیے ہے کہ جو کہ اس کے جان و مال کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ہے. کہ اس کے جان و مال کو آپ مطلب مباح نہیں ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ اس کے مال کو لوٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو؟ یعنی وہ کہ جو مسلمان ملک میں رہتا ہے کافر اور ٹیکس بھرتا ہو، اسے کہتے ہیں کافر ذمہ. مطلب ان شاء اللہ. تو ابھی سنیے کیا کہنا مطلب مرتد ملی اور فطری واضح ہو گیا. اب سنیے حکم بھی بدل جاتا ہے. تو جو مرتد ملی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے. لیکن جو مرتد فطری ہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. تو اب سنیے حکم اسی باب میں مرتد فطری کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد فطری ہو جائے تو اس کی زندگی میں ہی اس کے اموال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ اگر توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے. فطری یہ سارے حکم فطری کے ہیں. اس کی بیوی بھی الگ ہو جائے گی. جی سمجھ رہے ہیں. یعنی اس کے مال کو کیا کریں گے؟ تقسیم کر دیں گے ورثہ میں. ٹھیک ہے. اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے اور واجب القتل ہے. یہ مرتد فطری. مرتد ملی کسے کہتے ہیں؟ مرتد ملی وہ ہے کہ جو جس کی توبہ قابل قبول ہے.
دوبارہ وہ مسلمان ہو ہاں جاتا ہے۔ اب سنیے، تو اب یہ جو حکم یعنی جو ممنوع من تصرف ہے کون ہے؟ ممنوع فطری یا ملی ہے؟ فطری نہیں ہے، فطری نہیں ہے، فطری تو ختم ہو گیا، فطری تو فطری جیسے ہی اس نے ارتداد کیا فوراً اس کے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم۔ ملی ہے کہ جس کی توبہ قابل قبول ہے، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کے مال میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، گرچہ مالک وہی ہے، سنیے گا، مالک وہ ہے مگر اپنے مال میں تصرف نہیں کر، جیسے جس سے مجنون، مرتہن جیسے مالک احسن تصرف نہیں کر سکتا، احسن جیسے بچہ ہے وہ مجنون، کافر تھا، پیدا ہوا مسلمان ہو گیا، پھر کافر کافر ہو جائے گا، پھر توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن فطری نہیں۔ کتنے مرتبہ کر سکتا ہے یہ؟ اب یہ اس کی مرضی اتنی مرتبہ کرے۔ اہم چیز کیا ہے؟ اہم چیز یہ ہے کہ بیس یہ بنایا گیا ہے کہ چونکہ اس کی پیدائشی جو کیا ہے کفر میں، ٹھیک ہے، تو یہ بات کفر میں ہو تو ملی، مسلمان میں ہو تو فطری۔ فطری ہے، بات واضح انشاءاللہ، یعنی جو فطرت سے منہ موڑے یعنی اسلام سے اسے فطری کہتے ہیں، جو ملت سے منہ موڑ لے اسے مرتد ملی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے موارد کس نے گنا ہے؟ شارع نے کہا کہ یہ سب بھی جو کیا ہیں یہ یعنی اسباب ہجر میں سے ہیں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ممنوع من تصرف ہو جاتا ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ تو مرتد فطری نہیں، یاد رکھیے گا، مرتد ملی ہے۔ یہ سب اگر امتحان میں آئے تو آپ کو یہ سب شرح لکھنی ہوگی، تب کہیں گے کہ ہاں آپ نے عبارت کی شرح کی ہے۔ اب ایک بات جو اس میں کتاب میں نہیں ہے، شرح میں نہیں ہے، آپ کو کہ وجہ کیا ہے کہ مصنف نے 6 گنوا کر خاموش ہو گئے مصنف، اور انہوں نے جو ہے کیا ہے 5 الگ سے ذکر کیا مجھ سے شارع نے، ٹھیک ہے، شارع جی شارع جو ہے وہ 5 اور ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو النزید میں سبب لکھی گئی، اچھی بات ہے، جو اچھی لگی وہ یہ کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے 6 ہی ذکر کیا اور باقی رہن کو اور ان سب کو نہیں نقل کیا، کہ چونکہ یہ جو 6 ہیں نا یہ اصل ہیں، سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ ڈیپینڈ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، واضح انشاءاللہ۔ لیکن یہ رہن وغیرہ کے ذریعے سے، رہن کے ذریعے سے، یا پھر آپ کو مثال کے طور پر جو کیا ہے خرید و فروخت کے ذریعے سے جو ممنوعیت آتی ہے وہ کیا ہے، وہ فرع ہے۔ فرع یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرع یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ رہن پہ نہ رکھتا، نہیں اگر وہ رہن پہ نہ رکھتا، اگر وہ اپنے مال کو اگر وہ قرض نہ لیتا تو ممنوع من تصرف نہ ہوتا، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چیز کو خریدتا نہیں تو ممنوع من تصرف نہیں ہوتا، بات واضح انشاءاللہ۔ تو یہ بہرحال فری بات ہے، اس وجہ سے انہوں نے مصنف نے ذکر نہیں کیا، بات واضح انشاءاللہ جی۔ اب اس کے بعد سے جو ہے وہ مطلب بہت لطیف بحثیں ہیں کہ یہ کے بعد دیگر مصنف جو ہے وہ ہر ایک کی تشریح کریں گے۔ یہ جنہوں نے ذکر کیا کہ اسباب 6 ہیں، اب ہر ایک کی تشریح۔ تو سب سے پہلے یہ جو کہا کہ صغر جو کیا ہے یہ ممنوع من تصرف کی ایک وجہ ہے، میرے خیال سے اس کو تدبیر کر لینا، جی پھر اس کو تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے کتاب الحجر اب الحجر و اسبابہ ستۃ، اور اس کے اسباب جو کیا ہیں 6 ہیں، بحسب ما جرت العادۃ بذکرہ فی ھذا الباب۔ دیکھیے اور یہ 6 اس لیے ذکر کرنے کہ چونکہ اس باب میں عادتاً علماء انہی 6 کو ذکر کرتے ہیں۔ وَإِلَّا سنیے گا، وَإِلَّا فَهِيَ أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ مُفَرَّقَةٌ فی تضاعیف الکتاب۔ ہاں ورنہ مصنف کے اشارے کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ دیکھ اس باب میں ذکر کرنے کے لیے، ورنہ اگر غور کیا جائے تو اسباب ہجر اس کے علاوہ اور زیادہ ہیں کہ جو مختلف ابواب میں، مختلف کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جیسے کتاب الرہن میں دیکھیے مفلس تفلیس کو بیان کیا جاتا ہے نہیں، خود رہن کی وجہ سے ممنوع من تصرف ہو جاتا ہے۔ کتاب الدین میں مفلس ہونے کو بیان کیا جاتا ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اب وہ جو یعنی متفرق کتابوں میں، الگ الگ کتابوں میں اسباب ہجر کو بیان کیا گیا، وہ کیا ہے، وہ یہ نمبر لگاتے رہیے، بات واضح ہو جائے۔ جیسے کل حجر یا ہجر الراہن فی المرہون، جیسے ممنوع من تصرف ہوتا ہے کون، راہن، اپنے کس میں تصرف نہیں کر سکتا، مال مرہون میں، جس چیز کو گروی رکھا ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، بات واضح انشاءاللہ۔ یہ ایک مورد۔ اس طریقے سے جس کو یہاں مصنف نے ذکر نہیں کیا، وعلی المشتری فی ما اشتراہ قبل دفع الثمن، اس طریقے سے ممنوع من تصرف ہوتا ہے کس کے لیے، مشتری کے لیے، کہ مشتری نے جو چیز خریدی ہے، یعنی جو مبیع، جو موبائل خریدا ہے، اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، کب تک، قبل دفع الثمن، جب تک کہ وہ اس کی قیمت ادا نہ کر دے، بات واضح انشاءاللہ۔ 2 مورد۔ تیسرے مورد وعلی البائع فی الثمن المعین قبل تسلیم المبیع، اس طریقے سے بائع بھی
بائے بھی سمن معین میں، وہ جو مشخص سمن کیا گیا ہے کہ میں اتنے میں آپ کی یہ مبی خریدوں گا، یہ موبائل خریدوں گا، تو اس 5 لاکھ میں وہ تصرف نہیں کر سکتا. کب تک؟ قبل دفع المبی، جب تک کہ وہ موبائل مشتری کے حوالے نہ کر دے. ٹھیک ہے جی. وعلی البائع فی الثمن المعین قبل تسلیم المبی. یہ ثمن معین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو سامان معین کر دیا گیا ہے کہ یہ خریدنا ہے. یہاں سمن کو معین کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے نا، یہ تو ہوتا ہے جب آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک سمن مشخص ہوتی ہے کہ یہ موبائل مثال تو $200 کا ہے، تو یہ اس کی سمن قیمت معین ہو گئی، تو اس قیمت معین میں تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے حوالے مبی کو حوالے نہ کر دے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے چوتھا مرید وعلی المکاتب فی کسبہ لغیر اداء النفقہ. اس طریقے سے جو عبد مکاتب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو چیز کسب کرتا ہے، جو کماتا ہے، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا سوائے کس کے؟ سوائے اس مال کے. بس اتنا تصرف کر سکتا ہے کیا کہ ہاں وہ جو کما رہا ہے اس اتنا پیسہ میں تصرف کر سکتا ہے کہ جس ذریعے سے وہ کیا اپنے مالک کو یعنی ادا کر دے، قیمت کی جو ادائیگی کر رہا ہے اس میں. اور نفقہ جو اس کو مطلب واجب اخراجات ہیں، کھانے پینے کے، لباس پہننے کے، اس کے علاوہ وہ تصرف نہیں کر سکتا. بتا دیں انشاءاللہ. 4 مرید اس طریقے سے وعلی المرتد الذی یمکن عودہ الی الاسلام. اس طریقے سے مرتد بھی، دیکھیے گا یہاں پہ میں خاص طور سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ مرتد مطلق کہا ہے، لیکن مرتد سے مراد کیا ہے اس کو بعد میں ذکر. ہاں یہاں پہ مرتد ملی مراد ہے. اس طریقے سے مرتد بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک کہ وہ اسلام کی طرف واپس نہ پلٹ جائے. اچھا، اسلام کی طرف واپس پلٹنا کس کے لیے ممکن ہے؟ ملی کے لیے ممکن ہے، فطری کے لیے ممکن نہیں ہے. جی بات واضح انشاءاللہ. الذی یمکن عودہ الی الاسلام. ٹھیک ہے. تو یہ موارد جو کس نے ذکر کیے، قتل کر سکتے ہیں، حاکم شریع کرے گا. حاکم شریع نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی بھی. تو ہم کر سکتے ہیں اس لیے مسلم نسل کو کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو کہیے. کفر وعلی المرتد جی ثابت ہو گیا اس کا. وعلی المرتد الذی یمکن عودہ الی الاسلام. ٹھیک ہے. والستۃ المذکورہ ہنا ہی الصغر والجنون والرق والفلس والصفہ والمرض. متصل بالموت. ٹھیک ہے. اور جن 6 کی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی ہے، مصنف نے ذکر کی ہے، وہ 6 یہ ہیں. ایک تو صغر یعنی وہی یعنی عدم بلوغ کہہ لیجیے آپ اس کو، جنون پاگل پن، رق یعنی غلامی، فلس یعنی مفلس ہونا، ٹھیک ہے، والصفہ یعنی صفی ہونا، صفی کے مقابلے میں رشد کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، والمرض اور ہر مرض نہیں، المتصل بالموت، ایسا مرض کہ جو کیا ہو مرض موت کہا جاتا ہے. تو یہ 6 موارد ایسے ہیں کہ جس میں تصرف نہیں کر سکتا. اب دیکھیے بہت اچھی بات ہے، آپ کو مطلب اچھا لگے گا سننے میں. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب وہ جو 6 اسباب مصنف نے ذکر کیے نا، اب پوری تفصیل اس کی چلے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ صغر یہ معنی ہے کس سے؟ تصرف سے. تصرف بعض اموال یا جمی اموال؟ اگر کوئی بچہ ہے تو وہ جمی یعنی اپنے تمام سب. ہاں صرف وہی مرض موت جو ہے وہ نہیں ہے. جی جی. تو یہ کیا ہے، اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا بچہ. ٹھیک ہے. اچھا تصرف نہیں کب تک نہیں کر سکتا؟ کہہ رہے ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. اچھا صرف بالغ نہیں، جب تک بالغ نہ ہو جائے اور رشید نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. بالغ نہ ہو جب تک اور جب تک رشید نہ ہو اس وقت تک وہ تصرف نہیں کر سکتا. بہت اچھی بات ہے، سنیے گا. اچھا بالغ نہ ہو، بالغ کہہ رہے ہیں جب تک بالغ نہ ہو. بالغ کیسے ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالغ ہونے کی جو علامتیں ہم نے کتاب الصوم میں ذکر کی ہیں. کیا ہیں 3 علامتیں؟ 15 سال کا ہو جانا جی، یعنی 15 سال قمری اعتبار سے. جی ٹھیک ہے. زیر ناف بال، سخت بالوں کا اگنا، اور تیسرے احتلام. احسنتم. احتلام جو کیا ہے ہو جانا. یہ 3 جو موارد ہیں وہ بلوغ کی علامتیں ہیں. اس طریقے سے وَيَرْشُدَ بِأَنْ يَصْلِحَ مَالُهُ. ہاں اس طریقے سے وہ کیا ہو، رشید ہو جائے. ہاں رشید ہو جائے. رشید ہو جانے کیا مطلب؟ بِأَنْ يُصْلِحَ مَالُهُ، کہ کیا کرے وہ اپنے مال کو مصلحت کے ساتھ کیا کرے، خرچ کر سکنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے. اگر وہ عاقل ہے رشید ہو گیا، وہ بالغ نہیں ہو رشید ہو گیا، نہیں ہو سکتا. ممکن ہی نہیں. دونوں کا ایک جمع ہونا ضروری ہے. بہت سے لڑکے 12 سال کے اچھے خاصے. نہیں بات صحیح کہہ رہے ہیں، ہوتا ہے آج کل کے دور میں. تو مطلب موبائل کا دور ہے، بالغ ہونے سے پہلے ہی بہت چیزیں ہیں. ہاں
بہترین سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہہ رہے کہ بالغ ہونے کی علامتیں یہ 3 چیزیں بہرحال ہونی چاہیے. تب وہ مثلا اچھا ایک اور سوال کرتا ہوں, یہ جو کہا جاتا ہے بالغ ہونے کی علامتیں, تو یہ تینوں علامتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ہے یا کسی ایک کا بھی؟ ایک کسی ہوتا ہے کسی ایک کا بھی. ہاں اس کو یاد رکھیے گا, یہ ضروری نہیں کہ تینوں ہو جائیں تب جا کے بالغ. جیسے قر کی اس میں ہے ہاں پانی کی 3 وائر جی. اس میں سے ایک بھی ہو جائے نجیس ہو جائے گا. صحیح واضح انشاءاللہ. ہاں تو اب دیکھیے یہ رشید کسے کہتے ہیں. رشید کے لیے مصنف نے عبارت, یہاں پہ اختلاف ہے, اختلافی بات ہے یہ. رشید کی تعریف مصنف نے یہ کہا کہ رشید وہ ہے کہ جو اپنے مال کو مصلحت کے تحت اپنے صلاح کے تحت جو کہ مصلحت کے تحت کیا کرے وہ خرچ کر سکتا ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ رشید کہتے ہیں. شارح نے اعتراض کیا, کہا کہ آپ کی عبارت سے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی اپنے مال میں اگر 1-2 بار جو کیا ہے صحیح معاملہ کر لے تو آپ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ رشید ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو بچے کو پیسے دیے, وہ گیا جو کیا ہے مطلب اچھے طریقے سے معاملہ کر کے چلا آیا, 1 بار کیا, 2 بار کیا, 3 بار کیا, تو آپ کے حساب سے وہ رشید ہو گیا. شارح کہنے جبکہ ایسا نہیں ہے, کہہ رہے رشید ہونا ایک ملکہ ہے. صرف 2 بار 3 بار معاملہ صحیح کر لینے سے کوئی شخص کوئی بچہ جو کیا رشید نہیں بنتا. رشید کیا؟ رشید کہنے ایک ملکہ ہے. یعنی کیا مطلب ملکہ یعنی کیا؟ یعنی عادتاً اتنا گھاٹا وہ گھاٹے میں نہ پڑے وہ کہ جتنا عام طور سے لوگ پڑتے ہوں. یعنی عام طور سے جو معاملہ کرتے ہیں لوگ گھاٹے میں نہیں ہوتے ہیں. جو چیز وہ خریدتے ہیں بھائی اس سے تھوڑا بہت معاملہ کر کے خرید لیتے ہیں. اور اس کو جب بھی دیجیے تو وہ کیا کرتا ہے 2-3 بار تو مال صحیح خریدتا ہے, اس کے بعد کیا ہمیشہ جو کیا ہے گھاٹے میں رہتا ہے. واضح انشاءاللہ. تو عادتاً گھاٹے میں جو عام طور سے لوگ رہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ اگر گھاٹے میں رہ رہا ہے تو پھر یہ رشید نہیں ہے. تو اس لیے شارح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو صرف یہ مت کہیے کہ جو اپنے معاملے کو مصلحت کے تحت خرچ کر لے مال کو وہ رشید ہے, نہیں, بلکہ یہ کہیے کہ ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ رشید ہونا ایک ایسا ملکہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر وہ حاصل ہو جائے تو پھر وہ انسان وہ بچہ جو کیا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں پڑتا ہے. ہاں کبھی کبھار ہو جائے یہ الگ سی بات ہے, ایسے تو مطلب بڑے کو دھوکہ ہو جاتا ہے, بات واضح انشاءاللہ. لیکن عام طور سے عادتاً وہ جو کیا ہے گھاٹے میں نہ رہتا ہو. تو جب ملکہ آ جائے گا تو ایسا انسان نہیں کرے گا. بات واضح انشاءاللہ. اب یہاں پہ بہت اچھی مطلب بات ہے. انہوں نے کہا کہ سنیے, کہا کہ یہ بتائیے کہ رشید ہونے کے لیے, بہت اچھی بحث ہے, یہ بتائیے رشید ہونے کے لیے جیسا کہ مصنف نے کہا کہ یہ یعنی ہجر کے منع ہونے, ہجر کی ممنوعیت کے ختم ہونے کے لیے کیا کہا کہ بالغ ہونا شرط ہے, بالغ ہو اور رشید ہو. اگر کوئی ایسا ہو گیا بچہ بالغ بھی ہو گیا اور رشید بھی ہو گیا تو پھر اس سے جو ممنوعیت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے مال میں تصرف وغیرہ کر سکتا ہے اور اس کے ولی کے مسجد اس میں بینک بیلنس وغیرہ سب اس کے نام کر دے گا بھائی کہ اب تمہارا مال ہے, جیسے چاہو صرف خرچ کر سکتے ہو. سنیے اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہے, شیخ طوسی میں اور مشہور میں. وہ یہ کہ یہ بتائیے رشید ہونے کے لیے یعنی یہ حجر کے اٹھانے کے لیے کیا بلوغ اور رشد کے ساتھ ساتھ, سنیے گا, بلوغ اور رشد کے ساتھ ساتھ بچے کا عادل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ایسی بات نہیں ہے, تو اتنا آسانی سے نہ کہیں, سمجھ رہے ہیں. ہاں مشہور نے یہ کہا کہ جی ہاں عدالت شرط نہیں ہے, عدالت کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے, ٹھیک ہے, بس اگر بچہ بالغ ہو گیا ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک دیکھ لیا اور رشید ہو گیا, ملکہ اس کے پاس حاصل ہو گیا, بس یہی کافی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا عادل ہونا بغیر وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے, ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی کو اس کو واپس کر دے اور وہ اپنے جو ہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. مگر انہوں نے شیخ طوسی نے کہا کہ نہیں, ہمارے نزدیک میرا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر بلوغ اور رشد کے ساتھ ساتھ ہجر کے اٹھانے کے لیے اس کا بچے کا عادل ہونا بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. ہاں دلیل ان کی یہ ہے, ہاں سنیے گا, ان کی دلیل کیا ہے. ہاں شیخ طوسی کہتے ہیں کہ اولاً میری دلیل جو کیا ہے, دلیل ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جی ٹھیک ہے, بس یہ اتنا کافی ہے محل شاہد کہ سفہا کو, سنیے گا, بہت مطلب دقیق بات ہے,
اس لیے کہہ رہے ہیں مطلب اتنی آسانی سے رد نہیں کر سکتے. شیخ طوسی ہیں, شیخ طوسی وہ کہ جو شیخ الطائفہ ہیں, 100 سال تک ان کے بعد مرجعیت بند تھی, کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا, تو یہ اتنے مطلب آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے ان کو. تو کیا کہہ رہے ہیں, کہہ کہ نہیں ہمارے یہاں عدالت بھی ضروری ہے ہجر کے اٹھانے کے لیے. کہا کیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ قرآن مجید نے کیا کہا کہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, کہ سفہاء کو جو سفی ہوتے ہیں ان کو مال نہ دو. ٹھیک ہے, اور لا یہ کیا ہے, لا تو یہ لا ناہیہ ہے, اور نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے, اصول بتائیے. جیسے امر کا ظہور کس میں ہے, وجوب پہ ہے, تو نہیں کا ظہور کس میں ہے, حرمت میں ہے. تو گویا کہ قرآن مجید کی روح سے صفی کو مال دینا کیا ہے, حرام. بتا دیں اب سنیے گا دلیل سنیے. دلیل پھر ابھی بھی بات نہیں کلیئر ہوئی کہ صفاحت میں اور عدالت میں کہاں سے کوئی ربط ہو گیا, بتا دیں انشاءاللہ. تو اب سنیے کتنی اچھی بات کہہ رہے ہیں شیخ طوسی, کہہ رہے ہیں کہ اور جو فاسق ہوتا ہے وہ صفی ہوتا ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ روایت ہے, سنیے گا, روایت ہے چھٹے امام سے کہ جو شارب الخمر ہوتا ہے, سنیے گا, جو شارب الخمر ہوتا ہے وہ صفی ہوتا ہے. امام نے کیا فرمایا, چھٹے امام نے, کہ جو شارب الخمر ہوتا ہے وہ صفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا شارب الخمر کون ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے, جو عادل نہیں ہوتا وہ صفی ہوتا ہے شارب الخمر. اب سنیے, اب کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسق ہونا شراب پینے کی وجہ سے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فاسق ہوتا ہے, بتا دیں انشاءاللہ. تو مطلب کیا ہوا, مطلب یہ کہ جو فاسق ہو وہ صفی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب کیا ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ فاسق کے اوپر فسق کا عنوان صادق آتا, چاہے وہ شراب پینے سے ہو یا شراب پینے کے علاوہ کوئی اور امور انجام دینے کے ذریعے سے ہو. بتا دیں انشاءاللہ. تو اور یہ جو شخص ہوتا ہے, یہ جو بچہ ہے کیا, کہ جو عادل نہیں ہے وہ صفی ہے, اور صفی کو جو ہم پہلے سے جدا کریں کہ صفی جو ہے تصرف نہیں کر سکتا. بات واضح انشاءاللہ. اور ولا قائل بالفرق, یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی فاسق ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. فاسق چاہے انسان شراب پینے کی وجہ سے ہو تو بھی فاسق ہے, اور شراب پینے کے علاوہ کوئی اور گناہ کرنے کے ذریعے سے ہو, جھوٹ بولنے سے, ہاں, اس سے بھی وہ کیا ہے, صفی ہی رہتا ہے, فاسق ہی رہتا ہے. اچھا ایک بات, اس کے بعد ایک روایت ہے جس کو سنیوں نے نقل کی اپنی کتاب میں, اس کے ذریعے سے انہوں نے استدلال کیا ہے شیخ طوسی نے. تو یہ قرآن مجید کی آیت سنی روایت سے, ٹھیک ہے. اور ایک تو مطلب قرآن مجید کی اس آیت سے کہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, ایک بات. دوسری بات کیا ہے کہ جو یہ روایت کی گئی ہے کہ شارب خمر جو ہوتا ہے, جو شراب پینے والا وہ فاسق ہوتا ہے, اور فاسق صفی ہوتا ہے, فاسق صفی ہوتا ہے, ایک بات. اور تیسری جو مطلب جو ابن عباس سے جو کیا روایت کی گئی ہے کہ جو صفی ہوتا ہے اس کے اندر وقار, ٹھیک ہے, حلم اور عقل نام کی چیز نہیں پائی جاتی. صفی کیا ہے, اس کے اندر وقار نہیں ہوتا, ہیبت نہیں ہوتی. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, مزہ تو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ایسا شخص آ جائے کہ جو مطلب لمبی داڑھی ہو, مطلب معمم ہو, اور چاہے کچھ بھی, لیکن کیا ایک ہیبت ہوتی ہے, انسان ہم فوراً کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن ایک بچہ ہے تو ہم کیا ویسے تو ایک وقار نہیں ہوتا صفی کے اندر, ٹھیک ہے, حلم نہیں ہوتا اس کے اندر, اس طریقے سے عقل نہیں ہوتا. بتا دیں انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزیں جب تک انسان عادل نہ ہو, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. بس اس وجہ سے شیخ طوسی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کے ساتھ ساتھ عادل ہونے کی بھی شرط لگا رہے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. اب آئیے, اب ان کی دلیل سنیے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے مصنف اور مشہور, وہ کیا کہہ رہے کہ نہیں ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے, کیا یعنی عدالت کی شرط نہیں ہے, بس بالغ ہو جائے, رشید ہو جائے, آپ اس کو جو اس کا مال دے دیجیے. ان کی دلیل سنیے. دلیل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے, قرآن مجید کی آیت, انہوں نے بھی قرآن سے استدلال کیا, وہ آیت کیا ہے, اس کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے. اب یہ آیت سنیے تب سمجھ میں آئے گی بات. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وابتلوا الیتامى, سنیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہہ رہے وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح, سورہ نساء کی آیت نمبر 6. وابتلوا یعنی وہ وابتلوا, بلا جو کیا ہے یہاں پر امتحان کے معنی میں. قرآن مجید آپ نے سنا ہوگا کہ انا خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم,
ایکم احسن عملا. تو بلا مطلب کیا؟ امتحان، تاکہ وہ جان سکے، تمہارا امتحان لے سکے کہ تمہیں کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے. یا پھر سورہ دہر میں ارشاد ہوا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے خلق کیا. کیوں؟ نبتلی، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو یہاں پر ابتلا بمعنی امتحان. تو کہہ رہے ہیں کیا حکم دیکھیے، وابتلوا الیتامی، کہ یتیموں کو مبتلا کرو، یعنی یتیموں کا امتحان لو. کیسے؟ کب؟ حتی اذا بلغوا النکاح، کب؟ جب وہ نکاح کے مرحلے تک پہنچ جائیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ بالغ ہو جائیں. یعنی کنایا ہے کہ مطلب جب ان کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہو جائیں. کیسے؟ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں رشد کی صفت پاؤ، تمہیں اگر احساس ہو کہ یہ رشید ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کرو؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. دیکھو قرآن میں آیت کیا کریں؟ تو تمہیں چاہیے کہ تم یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کر دو. تو دیکھیں یہاں پر کیا کہا گیا؟ دو باتیں قرآن مجید کی آیت میں، دو باتیں شرط لگائی گئی. ایک کیا؟ اذا بلغوا النکاح، جب بالغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور ان سے اگر تمہیں رشد ہونے کی کیا ہے صفت پاؤ، اگر وہ رشید ہو. تو بس یہی دو چیز. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. یہاں کوئی عدالت کی بات نہیں کی گئی ہے. تو اگر یہ دونوں کا آیت لائے جیسے شیخ توسی لے کے کی جائے تو پھر کیسے حل کریں گے؟ تو آپ دیکھیے، تو شیخ توسی کی آیت سری آیت نہیں ہے، وہ کلی انہوں نے ہاں کلی ہے، انہوں نے استدلال کیا اس کے ذریعے سے، انہوں نے سری آیت بیان کی ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی جزئی ہاں. پورا جز بیان کر دیا. بات بات ہے انشاءاللہ. ہاں تھوڑی دیر ہوگی آج، پڑھتے ہیں. کہہ رہے وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغ. 15 منٹ لیٹ آئے ہیں تو 15 منٹ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کہہ رہے کہ وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغ. ہم نے کہا کہ صغیر جو ہے، جو بچہ ہے، وہ ممنوع من التصرف ہے. کہہ رہے یہ کب تک کہ ممنوع من التصرف رہے گا؟ کہا جب تک وہ بالغ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا بالغ کیسے ہوتا ہے؟ کہہ رہے بِأَحَدِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِي کتاب الصوم. اور بالغ ہونے کی جو علامتیں ہم نے کتاب الصوم میں ذکر کی، ان امور میں سے کسی ایک کے ذریعے سے وہ بالغ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک بات. وَيَرْشُدَ، اور اس طریقے دوسری بات کیا ہے کہ یبلغ، کہ جب تک بالغ ہو جائے، اور وَيَرْشُد، اور کیا ہو؟ رشد کی صفت اس کے اندر آ جائے، یعنی وہ رشید ہو جائے. کیا مطلب؟ بِأَن يُصْلِحَ مَالَهُ. دیکھیے گا کیا کہا مصنف نے، رشید کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنے مال کو مصلحت کے تحت خرچ کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو؟ رشید ہو جاتا ہے. بے سنیے گا، بے حیث. اب دیکھیے، اب یہاں شارح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ بس وہ اپنے مال کو مصلحت پر خرچ کرنے لگے تو وہ کیا ہے؟ رشید ہے. شارح کہہ رہے کہ نہیں، صرف مال کو ایک دو بار مصلحت پر خرچ کرنے سے کوئی رشید نہیں ہوتا. اس کی تشریح کیا کریں؟ بے حیث، یعنی اس طریقے سے وہ اپنے مال کو مصلحت کے تحت خرچ کرے کہ بے حیث لہو ملکۃ النفسانیہ، کہ اس کو ایک نفسانی ملکہ حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے، کیا کیسی نفسانی ملکہ؟ کہ تقتضی اصلاح ہو، کہ جس کا تقاضا یہ ہو کہ وہ ہمیشہ جب بھی مال کو خرچ کرے تو مصلحت کے تحت ہی خرچ کرے. ٹھیک ہے. اچھا اب اصلاح کیسے کرے اپنے مال کی؟ اس طریقے سے کہ تمن و افساد ہو، کہ اپنے مال کو افساد نہ کرے، وہ برباد نہ کرے. ٹھیک ہے، مال کو برباد نہ کرے. وصرف فی غیر وجوہ، اور ایسی جگہوں پہ خرچ نہ کرے کہ جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، خواہ جو کیا مثال طور پر اس چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کو خریدے جا رہا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. یا پھر مثال طور پر کسی کو ایسے کو جو نہیں دینا چاہیے اس کو پیسے دے رہا ہے. تو یہ بہرحال جو غیر وجوہ ہیں، اللائقۃ بافعال العقلاء، کہ جو عام طور سے عقلاء اس میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اس میں خرچ کیے جا رہا ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی جو کیا ہے مثلا پرانے موبائل وغیرہ نہیں خریدتا، پرانے لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں خریدتا ہے. وہ کیا ہے؟ پرانا لیپ ٹاپ، پرانا موبائل خرید رہا ہے زیادہ تعداد میں. نہیں صحیح. ٹھیک ہے، جو افعال عقلاء کے لائق نہ ہو ان وجوہ میں اپنے مال کو خرچ نہ کرے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کیا یعنی اپنے مال کو برباد نہ کرنا. ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا کہ جہاں خرچ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ کہ جب اس کے اندر ملکہ آ جائے گا. لا مطلق الاصلاح، صرف اصلاح کر لینی، مصلحت کے تحت مال خرچ کرنا یہ کافی نہیں ہے، جیسا کہ مصنف نے دعویٰ کیا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں، تو یہ لا مطلق الاصلاح سمجھیے گا. لا مطلق الاصلاح گویا کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے کہ بس مصلحت کے تحت خرچ کرے کافی ہے. شارح کہہ رہے کہ نہیں، ملکے کا نام ہے، ملکے کا نام ہے یہ، کہ عام طور سے وہ گھاٹا نہ اٹھاتا ہو.
اب سنیے، فَإِذَا تَحَقَّقَتِ الْمَلَكَةُ الْمَذْكُورَةُ، شارح کہہ رہے کہ جب یہ ملکہ مذکورہ، کون سا ملکہ مذکورہ؟ یہ جو ملکہ نفسانیہ ہم نے ذکر کیا، ملکہ نفسانی آ جائے، وہ مصلحت کے تحت مال کو خرچ کرے، مال کو برباد نہ کرے اور صحیح جگہوں پر مال کو خرچ کرے، یہ ساری چیزیں جب ہو جائیں، حاصل ہو جائیں، ٹھیک ہے، مال بلوغ کے ساتھ ساتھ، نہیں صرف رشد کافی نہیں ہے، رشد کے ساتھ ساتھ بلوغ بھی کافی ہے، تو کہہ رہے ہیں ارتفع عنہ الحجر، تو یہ جو حجر ہے شارع کی طرف سے وہ اس سے اٹھا لیا جائے گا، بتا دیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَانَ فَاسِقًا، بس یہ دو چیزیں بلوغ اور رشد جمع ہو گئی، کہہ رہے ہیں محجوریت اٹھ جائے گی۔ وَإِن كَانَ فَاسِقًا عَلَى الْمَشْهُورِ، گرچہ مشہور کے نزدیک وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، مشہور کا یہ قول ہے کہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، وہ گویا کہ محجور نہیں رہے گا اب، ٹھیک ہے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کی دلیل سنیے، مشہور کی دلیل کیا ہے اس بات کے اوپر؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، اس لیے کہ امر جو کیا ہے مطلق ہے، کون سا امر؟ اب یہاں پر آپ کو وہ آیت یاد کرنی ہوگی، یہاں پر امر سے مراد وہ جو کہا جا رہا ہے کہ فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَدْفَعُوا یعنی ادفعوا جو کیا ہے یہ فعل امر ہے، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم اسے دے دو ان کے مال کو، تو یہ دے دینے کا حکم وجوب ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ امر جو کیا مطلق ہے، اس میں قید نہیں لگائی ہے، کس کی؟ کسی قید نہیں، عدالت کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بلغ النکاح، اگر وہ نکاح تک پہنچ جائیں، اگر وہ بالغ ہو جائیں اور رشید ہو جائیں، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے مال کو ان کو دے دو، یعنی وہ عادل ہونے کی قید نہیں لگائی ہے، لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ چونکہ ہاں جی نہیں یہ والے نہیں، یہ فدفعوا والا وہ امر ہے، ہاں جی یہ حکم ہے، فعل امر ہے نا یہ ادفعوا۔ سنیے گا کیوں لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ، چونکہ امر جو ہے کیا ہے مطلق ہے، کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ بدفع اموال الیتامى، کہ یتیموں کے مال کو ان کے حوالے کر دو، کب؟ بِإِنَاسِ الرُّشْدِ، ایناس کہتے ہیں مشاہدہ، ابصار، کہ جب تم دیکھو کہ وہ کیا ہیں رشد ہو گئے ہیں، ہاں من غیر اعتبار، بالغ ہو گئے ہیں، رشید ہو گئے ہیں، من غیر اعتبار امر آخر، اور اس میں اس آیت میں کسی اور چیز کی قید یعنی عدالت کی گویا قید نہیں لگائی گئی ہے، لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم بھی عدالت کی قید نہیں لگائیں گے، بات واضح انشاءاللہ۔ والمفہوم من الرشد عرفاً، ہاں سنیے گا، اب عرف میں رشد کسے کہتے ہیں؟ عرف میں رشد کسے کہتے ہیں؟ ہوا اصلاح المال علی الوجہ المذکور وان کان فاسقا، اور ہاں عرف کہ رشد اسے کہتے ہیں کہ عام طور سے کوئی معاملہ کرے تو وہ معاملہ صحیح طریقے سے کرتا ہو، صحیح خریدتا ہو سامان، جی ہوا اصلاح المال علی الوجہ المذکور، ٹھیک ہے، ہاں یعنی وہی وجہ مذکور، وہی جو ملکہ نفسانیہ کی بات کی کہ مال کو صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہو، ہاں اور جو ہے وہ اس کو برباد نہ کرتا ہو، یہ ساری چیزیں۔ وہ ان کا فاسق، اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو تو اس کو مال دے دیا جائے گا۔ اب یہ مشہور کا نظریہ تھا۔ وقیلا، اس کے مقابلے میں شیخ طوسی فرما رہے ہیں کہ یعتبر مع ذالک، یعنی بلوغ اور رشد کے ساتھ ساتھ ہجر کے اٹھانے کی شرط کیا ہے کہ ان یکون عادلا، یعنی عدالت کی بھی شرط ہے۔ فلو کان مصلحا لمالہ غیر عدل فی دینہ لم یرتفع عنہ الحجر، پس انہوں نے کہا کہ عادل ہونا ضروری ہے، سنیے گا، انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی کہ عادل ہونا ضروری، پس اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو مصلحا لمالہ، جو اپنے مال کو مصلحت کی طرف خرچ کرتا ہے، صحیح خرچ کر رہا ہے، معاملہ وغیرہ بہت اچھے سے کر رہا ہے، مگر غیر عدل فی دینہ، لیکن اپنے دین کے اعتبار سے وہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو کیا ہوگا کہ لم یرتفع عنہ الحجر، تو اس سے جو ہے کیا ہے یہ محجوریت نہیں اٹھائی جائے گی، بلکہ اب تک وہ محجور ہی رہے گا۔ بات واضح انشاءاللہ۔ اب ان کی دلیل سنیے۔ پہلی بات للنہی عن ایتاء السفہاء المال، پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی یہ، اب یہاں پہ یہ آیت لکھیں گے آپ، چونکہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ ہے کہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم، کہ اپنے مال کو سفہاء کے حوالے نہ کرو، ٹھیک ہے، ایک بات واضح انشاءاللہ۔ وما روی ان شارب الخمر سفیہ، اب سنیے گا، اور یہ جو روایت کی گئی ہے ہاں کہ جو شارب خمر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فاسق ہوتا ہے، جو شارب خمر ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، ہاں شارب خمر فاسق ہوتا ہے، جی صفی، عفواً ہاں شارب الخمر صفی، یہ جو کہا گیا ہے کہ شارب خمر جو کیا ہوتا ہے وہ صفی ہوتا ہے، ہاں یہ حدیث ہے کہ شارب خمر صفی ہوتا ہے، ولا قائل بالفرق، اور اس میں کوئی، اور جو صفی ہوتا ہے چونکہ شارب خمر فاسق بھی ہوتا ہے، شارب خمر فاسق بھی ہوتا ہے،
تو آپ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ صغرا کبرا کے ذریعے سے کہ شارب الخمر فاسق، شارب الخمر صفیحٌ، کل صفی فاقون ٹھیک ہے، شارب الخمر صفی نہیں عفواً اس طریقے سے ہے شارب الخمر فاسق، یہ مطلب وہ صغرا شارب الخمر فاسق وکل فاسق صفیح، شارب الخمر بس کیا ہے شارب الخمر صفیح، بات واضح انشاءاللہ. ولا قائل بالفرق، اور یہ کوئی فرق کا قائل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو ہی تب وہ صفی ہے، اور اس کے علاوہ جو مطلب گناہ انجام دے رہا ہے تو وہ صفی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اگر گناہ انجام دے رہا ہے تو وہ صفی نہیں ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کہہ رہے کہ نہیں جس طریقے سے شراب پینے کی وجہ سے کوئی شخص فاسق ہوتا ہے ویسے ہی زنا، آپ کو جھوٹ بولنے اور اس کے علاوہ جو مطلب گناہ ہے اس کے ذریعے سے بھی فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہوتا ہے اور صفی بھی ہو جاتا ہے، فاسق ہوتا ہے صفی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ فاسق صفی ہے، فاسق صفی. جی اچھا صفی ہو جائے گا تو پھر ہجر جی میں آ جائے گا. ہاں جی بسن تم وہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں ان الرشد هو الوقار والحلم والعقل. یہ مطلب عامہ کی روایت ہے ابن عباس سے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ رشد کیا ہے، رشد کہتے ہیں وقار، کہ انسان باوقار ہو، انسان کے اندر حلم کی جیسی صفت پائی جاتی ہو، اس طریقے سے انسان عاقل ہو، تب جا کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو رشید کہتے ہیں. اور جو یہ وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ کو جو عادل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فاسق کے اندر فاسق باوقار نہیں ہوتا. اگر کوئی مطلب شراب پینے والا ہے تو آپ اس کے احترام بجا لائیں گے؟ نہیں بجا لائیں گے، ٹھیک ہے. وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، نہیں آپ اسے یہ امید نہیں رکھ سکتے. عقل مند نہیں ہے، اس لیے کہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ معصیت پروردگار عالم میں مبتلا ہے. جی اب آئیے، مطلب ایک طرح کا ہے سمجھ لیجیے یہ اشکال ہی ہے کس کے اوپر، ان پر شیخ طوسی کے اوپر. ہاں شیخ طوسی پر اشکال ہے. سنیے گا شیخ طوسی اور مشہور میں فرق یہ ہوا کہ شیخ طوسی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک عدالت حجر کے اٹھانے کے لیے ہاں رشد و بلوغ کے ساتھ ساتھ عدالت کی بھی شرط. اب جب انہوں نے یہ بات بیان کر دی تو اب وہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مہجوریت کے اٹھانے کے لیے، ٹھیک ہے، ابتداءً تو عدالت شرط ہے، لیکن عدالت کی شرط استدامتاً نہیں ہے. اب یہ کیا اصطلاح ہے ابتداءً اور استدامتاً؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہاں یعنی کیا مطلب، یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں شیخ طوسی کہ جب اس سے آپ مہجوریت اٹھائیں گے تو اس وقت ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، فاسق نہ ہو. ہاں ہو سکتا ہے کہ بھلے آپ نے مہجوریت اٹھا لیا اور وہ بعد میں فاسق ہو گیا، تو جب فاسق ہوگا تو کیا پھر وہ مہجور ہو جائے گا؟ ہاں تو اس کے لیے شیخ طوسی کیا کہنے کہ نہیں، یعنی دوام شرط نہیں ہے عدالت کا، بس جب مہجوریت اٹھانے کے لیے ابتداءً شرط ہے. بتا دیں انشاءاللہ. کس نے کہا؟ شیخ طوسی نے. بس اسی کو پکڑ کے انہوں نے کیا کیا، اعتراض کر دیا شارح نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت، بھائی آپ نے یہ کہا کہ عدالت ابتداءً تو شرط ہے، استدامتاً شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو شیخ طوسی یہ شارح یہ فرما رہے ہیں کہ حضور عدالت کو آپ ابتداءً شرط مان رہے ہیں، استدامتاً شرط نہیں مان رہے ہیں. جبکہ رشید ہونا آپ اس کو اس کے مطلب کہتے ہیں نا اس کے قائمے میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، رشد اور بلوغ کے، سمجھ رہے ہیں. تو بلوغ تو خیر ایک بار کوئی بالغ ہوگا تو اس سے بلوغ کی صفت نہیں کی جاتی، سلب نہیں ہو سکتی، رشد کی سلب کی جا سکتی ہے نا. تو اور رشد میں کیا ہے کہ رشد میں ابتداءً بھی شرط ہے اور استدامتاً بھی شرط ہے. بس اگر جہاں کوئی شخص رشید ہوا، ٹھیک ہے، پھر وہ کیا ہو گیا، صفی ہو گیا، بات واضح انشاءاللہ، تو اس سے کیا کہیں گے، اس کے اوپر پھر وہ مہجوریت آ جائے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو قائمے میں کس کے کھڑے کر رہے ہیں، رشد ہونے کے. تو جس طریقے سے رشید ہونے میں ابتداء اور استدامتاً شرط ہے، چنانچہ آپ کے بقول عدالت میں بھی ابتداء اور استدامتاً شرط ہونی چاہیے، جو کہ آپ نہیں مان رہے ہیں. یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدالت جس طریقے سے استدامتاً شرط نہیں ہے، ابتداء بھی شرط نہیں ہے. ورنہ اگر ابتداء شرط ہوتی تو استدامتاً بھی شرط ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے رشد کی ہے. اچھا اشکال ہے جی. سنیے وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا، حافظ نے کہاں پلٹائیں گے کہ معتبر ہے اس
علی القول بہا کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں، کس کے؟ عدالت احسنتم، عدالت کے، کہ اگر جیسا کہ شیخ طوسی نے کہا کہ شیخ طوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت بھی شرط ہے، تو کہنے اگر عدالت کی شرط مان بھی لیں، ہم تسلیم بھی کر لیں، تو معتبر ہے کس چیز کی کہ عدالت معتبر ہے کس میں؟ کہہ رہے فی الابتدا، ابتدا میں، یعنی محجوریت جب اٹھائی جا رہی اس وقت جو کیا ہے عدالت کی شرط ہے، لا فی الاستدامہ، عدالت کا مستمر رہنا یہ شرط نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. بس اگر وہ عادل ہوا اور محجوریت اٹھا لیا پھر بعد میں فاسق ہو گیا تو وہ محجور نہیں ہوگا. پھر شیخ طوسی یہ کہہ رہے ہیں فلو ارز الفسق بعد العدالہ، بس اگر عدالت کے بعد پھر سے وہ فاسق ہو گیا تو کیا ہوگا؟ شیخ طوسی قال الشیخ، تو شیخ فرما رہے ہیں الاحوط، تو یہاں پر احتیاط یہ ہے کیا کہ یوں جرا لے کہ پھر دوبارہ اس کو محجور کر دیا جائے گا. احوط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ما انہ شرطھا ابتدان، جبکہ ابتدان شرط ہے، عدالت کی ابتدان حتماً ان کے نزدیک شرط ہے. وَيَتَوَجَّهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي الْابْتِدَاءِ، شارح کہہ رہے ہیں، اب شارح کا اشکال کہہ رہے کہ حالانکہ بہتر تو یہ تھا کہ اگر لو کانت میں ہیا کی زمین پلٹی عدالت کی طرف، کہ اگر عدالت ابتدان شرط تھی جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو استدامتاً بھی شرط ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے رشد میں ہے کہ وہ ابتدان بھی شرط ہے اور استدامتاً بھی شرط ہے. وَيَتَوَجَّهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَرْطًا فِي الْابْتِدَاءِ، یہ یعنی یہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر عدالت ابتدان شرط ہے لاعتبرت بعدہ، تو اس کو اس کے بعد بھی ابتدان کے بعد استدامتاً بھی شرط ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ لوجود المقتضی، اس لیے کہ مقتضی موجود ہے. ٹھیک ہے، مقتضی موجود ہے نہیں، کیا مطلب؟ یعنی وہی کہ جو عدالت کی ابتدا میں جو دلیلیں آپ نے بیان کی تھیں، ابتدا میں جو عدالت کی دلیل بیان کی تھی کیا کہ مطلب عادل جو ہوتا ہے، فاسق جو ہوتا ہے اس کے اندر وقار نہیں پایا جاتا، علم نہیں پایا جاتا، تو ابھی بھی وہ دلیلیں آپ کی کام کر رہی ہیں، ابھی بھی وہ دلیلیں آپ لے آئیے. آپ نے جس آیت سے استدلال کیا تھا کہ لا تؤتوا السفہاء، تو ابھی بھی وہ دلیلیں آپ کی موجود ہیں جب مقتضی موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسی شرط لگانی چاہیے تھی. حالانکہ آپ ابتدان تو عدالت کی شرط لگا رہے ہیں لیکن استدامتاً شرط نہیں لگا رہے ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ رشد میں ابتدان بھی شرط ہے اور استدامتاً بھی شرط ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.